بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا وہ اور اس کا خاندان کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ محترم ناظرین، میں ذی الحج کی 9 تاریخ کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل ہے۔ جو شخص یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج کے دن اس عمل کو چلتے پھر پڑھ لیتا ہے، یہ ایک آیات آپ نے چلتے پھرنے پڑھنی ہے۔ جو شخص غریب و تنگ دست ہو، اگر وہ شخص بھی اس عمل کو کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے، وہ شخص بھی غنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں۔ جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی بھی، رب کائنات نے اس عمل کی برکت سے اس تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قرضے کے اندر اتنی آسانی فرما دی کہ چند دنوں کے اندر قرضہ بھی اتر گیا۔ آج وہ بہت زیادہ مالدار بھی ہے۔ اسی طرح وسعت رزق کے لیے یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں یہ عمل نہیں بلکہ خزانہ لگ جاتا ہے، کیونکہ یوم عرفہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث پاک کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ نے فرمایا، جو شخص 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے۔ جس طرح حاجی حج کے دوران گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس طرح اس شخص کی بھی بخشش ہو جاتی ہے جس نے اس دن روزہ رکھا، اور جس نے اس دن یہ عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اس کے آنے والی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کی اولاد کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، نسل سنور جاتی ہے، اور 2 سال کے گناہوں کی طرح بخشش ہوتی ہے۔ کہ حضور نے فرمایا، اے شخص، پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آنے والے سال اس کا اللہ تعالیٰ خوشیوں والا سال بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ جب 9 ذی الحج کی صبح ہو، آپ نے صبح کے وقت نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ اگر خواتین محسوس ایام کے اندر ہو تو وہ اس عمل کو نہ کرے، ان کے لیے میں الگ سا طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کے مطابق وہ کر لے تو انشاءاللہ اس کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا جتنا یوم عرفہ کے دن کرنے والوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مزمل شریف ہے جو 29 سپارے کے اندر موجود ہے، آپ نے اس کو شروع سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے اس آیات پر پہنچنا ہے، یعنی آیات نمبر 7 پر، بس یہاں رک جانا، اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ آپ نے پھر سارا دن چلتے پھرتے اس آیات کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ تقریباً آپ 10 سے 20 بار پڑھیں گے تو آپ کو یہ آیات بھی زبانی یاد ہو جائے گی۔ بالکل چھوٹی سی آیات ہے، آپ نے یوم عرفہ کے دن اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے باوضو پڑھتے رہے۔ اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا آپ کسی بھی تسبیح پر اس عمل کو پڑھ لے، بس آپ چلتے پھرتے اس عمل کو آپ دور جاری رکھے۔ یہ آیات بیانات ہے۔ جب شام ہو، رات کو سونے لگے، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، مقدر سنور جائے گا، نصیب بدل جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے رب کائنات تمام پریشانیوں سے انسان کو نجات دیتا ہے۔
آنے والا سال اس کا مصیبتوں اور دھوکوں کا سال نہیں ہوگا بلکہ خوشیوں کا سال ہوگا۔ جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا الحمدللہ 100% اس نے اس کا رزلٹ پایا۔ تو بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب رات ہو، کیونکہ یہ یوم عرفہ کا دن بڑی ہی فضیلت والا ہے، یہ مہینہ سارا ہی بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اس کا تو ہر دن کی ہر گھڑی پر بڑی سہانی ہے، اور آپ نے ان عملوں کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں کے اندر ان کا مقدر سنور جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ عمل بھی آپ کی زندگی، آپ کے مقدر کو سنورنے والا ہے۔ اس عمل کو مت ضائع کیجیے گا، یہ موقع انسان کی زندگی بار بار نہیں دیتا۔ اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو پھر 1 سال کے بعد دوبارہ یہ دن ملتا ہے، اس لیے پھر انسان کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے آپ اس عمل سے ضرور فائدہ حاصل کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ وہ خواتین ہیں جو محسوس ایام کے اندر ہو، وہ کسی بھی جمعہ کے دن اس عمل کو پڑھ لے یا وہ کسی بھی پیر کے دن اس عمل کو پڑھ لے۔ یہ 2 دن اگر وہ یہ عمل کر لے، کیونکہ یوم عرفہ والے دن جس نے پڑھا ہے اس کو اسی وقت ایک دن ہی یہ عمل کرنے سے فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور دن کے اندر خواتین نہیں کرے گی، تو اس کو پھر 2-3 یہ عمل کرنا پڑے گا، یعنی کہ پیر اور جمعہ کے دن انشاءاللہ تعالی کو بھی اللہ تعالی ایسا رزق عطا فرمائے گا، وہاں سے ان کے لیے رزق کے بندوبست ہوں گے جہاں پر ان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے ناظرین، آپ نے اس عمل کے شروع میں اور آخر میں درود پاک بھی ضرور پڑھنا ہے، 11 مرتبہ۔ جب آپ اس سورہ کو شروع کریں گے تو صبح کے نماز کے بعد، اور آپ یہ 7ویں آیات سے جانے سے پہلے جب آپ سورۃ مزمل شریف کو شروع کریں گے تو پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان قسم کی آیات نمبر 7 پر پہنچنا ہے، آگے اس سورت کو نہیں پڑھنا۔ پھر آپ نے سارا دن اسی بیانات کا تکرار کرنا ہے، ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی رب کائنات کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنا مقام ملے گا کہ جہاں بھی جائیں گے لوگ عزت بھی کریں گے، آپ کے چہرے پر ایک نورانیت پیدا ہوگی، ایک نور پیدا ہوگا۔ اس عمل کی برکت سے جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے، وہ جیسے آپ نے ایک مثال سنی ہے، اس کا تو ہاتھ مٹی میں بھی ڈال جائے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اس طرح پھر آپ اپنے دکان پر بیٹھے اپنے کاروبار پر جائے، تجارت کرے، رب کائنات آپ کو اس میں نفع ہی دے گا، آپ کو ہمیشہ ترقی ملے گی، اور آپ کو کبھی بھی کسی جگہ ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ نہایت قیمتی عمل ہے، اس طرح کے عمل بار بار نہیں ملتے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد جب رات کو سونے لگے تو باقی جو اس کے بعد والی صورت ہے 8ویں ایسے آپ نے شروع کرنا ہے۔ پھر آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے باقی جو صورت رہتی تھی، پھر آپ نے اس سورت کو مکمل کر کے پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک، اگر درود ابراہیم پڑھا تو درود ابراہیم، اگر کوئی اور درود پاک پڑھا اور درود ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور جتنا آپ نے سارا دن پڑھا ہے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور کے والدین کی بارگاہ میں، جتنے حاجی حج کے لیے گئے ہیں ان کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ بس یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف 10 مرتبہ یہ آیات بیانات پڑھ لینی ہے، صرف 10 مرتبہ، کیونکہ آپ پھر دیکھنا 1 ماہ نہیں گزرے گا، 1 مہینہ نہیں گزرے گا، کائنات اتنا آپ کو مال بنا دے گی کہ کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ عمل بہت ہی اچھا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔